أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی کلاس میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس ہفتے کی یہ دوسری کلاس ہے اور آج ہم حدیث نمبر 32 سے اپنے گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں، اور یہ ایک مختصر حدیث ہے لیکن ایک بہت ہی بنیادی فقہی قاعدہ بھی ہے۔ تو پہلے حدیث سماعت فرمائیں۔ عن ابی سعد بن مالک ابن سنان الخدری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، حدیث حسن رواہ ابن ماجہ والدارقطنی وغیرہما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا. It was related on the authority of Abu Sa'd bin Malik bin Sinan al-Khudri radiyallahu anhu that the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, there should be neither harming nor reciprocating harm. So, لا ضرر ولا ضرار معروف حدیث ہے کہ نہ نقصان ہونا چاہیے اور نہ نقصان پہنچانا چاہیے۔ یعنی اس میں ایک فرد کے جو شخصی حقوق ہیں، انڈیویجول رائٹس ہیں، ان میں سے ایک کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا ہے کہ ایک شخص کا یہ بنیادی حق ہے کہ نہ اسے نقصان پہنچایا جائے اور نہ وہ کسی کو نقصان پہنچائے۔ یہ مختصر حدیث جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف حدیث کی کتابوں میں اس کو روایت کیا گیا ہے، اور اس حدیث کو فقہ کے اندر، اصول فقہ کے اندر ایک قاعدے کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے۔ اور فقہ کے اندر جب بھی کوئی فیصلہ ہوتا ہے، اس فیصلے کے نتائج یا اس کے اثرات کو دیکھتے ہوئے کہ نہ دونوں فریقوں میں سے جو کسی دعوے میں شریک ہیں ان میں سے کسی کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، نہ انہیں نقصان پہنچنا چاہیے، نہ ان کی وجہ سے کسی کو نقصان پہنچنا چاہیے۔ تو یہ حدیث جو ہے یہ عملی زندگی میں بھی اس کی امپلیمنٹیشن کے بہت سارے پہلو ہیں، اور اگر ہم اس کی کمنٹری میں دیکھیں تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے لیسنز میں کمنٹیٹر لکھ رہا ہے، امام ابو داود stated that this hadith is one of the hadiths around which all of fiqh revolves. امام ابو داود رحمہ اللہ جو ہے ان کے خیال میں یہ وہ حدیث ہے جس کے گرد ساری فقہ گھومتی۔ Furthermore, this hadith leads to the birth of new branches in fiqh, mainly fiqh maxims، قواعد فقہیہ۔ آپ لوگ آگے 6 اور 7 سیمسٹر میں اصول فقہ پڑھیں گے، جس میں اصول فقہ کا ایک کہ اس کے مختلف حصے زیر بحث آئیں گے۔ ان میں سے ایک حصہ جو ہے وہ قواعد فقہیہ کے نام سے معروف ہے، یعنی ایسی سٹیٹمنٹس جو عام طور پر فیصلوں کی بنیاد بنتی ہیں۔ Then the text of this hadith becomes one of the most important maxims. Later on, other maxims were derived from the text of this hadith. Some of them are as follows. یہ جو حدیث ہے اس کا ٹیکسٹ
ایک تو بذات خود ایک میکسم ہے، یعنی ایک قاعدہ ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اس حدیث سے مزید میکسم جو ہیں، مزید جو قواعد ہیں وہ نکالے گئے، اس کی فہرست انہوں نے دی. The first one is harm is to be prevented from appearing as much as possible. کہ نقصان کو کسی بھی حد تک روکا جائے. Number 2, harm is to be eradicated. اس کو اگر وہ پیدا ہو گیا، پہلے تو یہ ہے کہ اس کو پریونٹ کیا جائے گا کہ وہ پیدا ہی نہ ہو نقصان، لیکن اگر نقصان کی کوئی صورت پیدا ہو گئی ہے تو ایریڈیکیٹڈ، اس کا ازالہ کیا جائے گا، اس کو زائل کرنے کی کوشش کی جائے. نمبر 3, harm is not to be removed by a similar harm. یہ بھی پھر اسی میں سے نکلا کہ ایک نقصان کا ازالہ اسی طرح کے نقصان سے نہیں کیا جائے گا. یعنی اگر یہ بات طے ہو جائے کہ نقصان دور کرنا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسی طرح کا نقصان کر کے اس نقصان کو دور کیا جائے. A greater harm can be removed by a lesser harm. ہاں البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹا نقصان برداشت کر کے. فردر وہ یہ کہہ رہے ہیں بیسڈ آن میکسم نمبر 4، یعنی جو ابھی پڑھ رہے ہیں، اٹ واز ریئلائزڈ دیٹ اف سم ون ہیز نو ادر آپشنز he should take the lesser of the two harms. And other situation is that if there is a conflict between two harms, precedence is given to avoiding that greater harm. اگر دو نقصانوں میں سے ایک نقصان پہنچنا لازمی ہو تو پھر چھوٹے نقصان کو برداشت کیا جائے گا، بڑے نقصان سے چھٹکارا حاصل کیا جائے گا. اب یہ سارے کے سارے جو میکسمز ہیں وہ اس ایک حدیث سے ہمارے سامنے ہیں. The presence of a particular harm is accepted towards a general harm. Okay? مثلاً جو خاص کو عموم کے مقابلے میں برداشت کیا جائے، مثلا ایک فرد کا نقصان ہے لیکن باقی جو قبیلہ ہے یا قوم ہے یا برادری اس کو وہ بڑے نقصان سے بچ سکتی ہے، تو ایک فرد کے نقصان کو برداشت کیا جائے گا. Preventing harm takes precedence over gaining or attaining benefits. یعنی فوائد حاصل کرنے کا مرحلہ بعد میں آئے گا، فائدہ بعد میں دیا جائے گا، پہلے نقصان کا ازالہ کیا جائے گا. اس کے بعد کہہ رہے ہیں preventing harm takes precedence over gaining or attaining benefits. یہ بات ہم نے کر لی. Number 7, if there is a conflict between factors permitting something and other prohibiting something, the prohibition take precedence, that is it is going to be given the priority. دو چیزیں ان میں کانفلکٹ ہے، ایک چیز ہے جس میں ایک چیز کسی کام کی اجازت دی جا رہی ہے اور دوسرے میں کسی چیز سے منع کیا جا رہا ہے، تو نقصان سے بچنے کے لیے پہلے عمل درآمد جو ہے وہ پروہیبیشن یعنی ممانعت پر کیا گیا. Number 8, something harmful is not given precedence just because it was pre-existing. In other words, the pre-existence of something does not allow it to continue to exist and be the cause of harm. ایک چیز اگر پہلے سے موجود ہے اور اب وہ نقصان کا باعث بن گئی ہے تو اس چیز کو محض اس لیے کنٹینیو نہیں کیا جائے گا کہ وہ پہلے سے موجود تھی، خطرہ تو اب پیدا ہے، بلکہ بہرحال اس چیز کو ڈسکنٹینیو کیا جائے گا تاکہ خطرہ دور ہو. تو یہ ایک یعنی ایگزامپل کے طور پر میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ کس طرح سے اس حدیث سے ڈفرینٹ جو میننگز جو ہیں انہوں نے نکالے ہیں اور فقہاء نے بیان کیے ہیں. نیکسٹ اس کی جو کمنٹری ہے آپ اس کو خود دیکھیں گے، لینتھی حدیث ہے، اس میں کافی چیزیں انکلوڈ کی ہیں. حدیث نمبر 33 عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لو يؤتى الناس بدعواهم لادعى رجال اموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من انكر. حدیث حسن رواه البیہقی وغیرہ هكذا
وبعضه في الصحيحين. Ibn Abbas radiallahu anhuma said that the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, were people to be given according to their claims, some would claim the wealth and blood of others. But the burden of proof is upon the claimant, and the taking of an oath is upon the one who denies. یہ بھی فقہی قاعدوں میں سے ایک قاعدہ ہے. آپ نے اسلام فرمایا کہ اگر لوگوں کو لو یعطى الناس، اگر لوگوں کو دے دیا جائے بدعواہم، جس چیز کا وہ دعویٰ کر رہے ہیں، یعنی مجرد سمپلی ایک آدمی آتا ہے وہ دعویٰ کرتا ہے، اگر اس اصول کو مان لیا جائے اور ہر آدمی جو دعویٰ کرے اس کو وہ دے دیا جائے، لَدَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ، تو ایک شخص ایسا بھی آ سکتا ہے کہ یہ دعویٰ کرے کہ فلاں قوم کا مال اور ان سب کے خون مجھے دے دے. ایسا تو نہیں ہو سکتا. پھر آپ نے اصول بیان کرنا، لیکن البینۃ علی المدعی، جو دعویٰ کرتا ہے شواہد اس کو پیش کرنا ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی کہتا ہے کہ یہ میرا گھوڑا ہے، تو اس کو اس بات کے شواہد پیش کرنے ہوں گے کہ یہ گھوڑا واقعی اس کا ہے. والیمین علی من انکر، اور جو انکار کرے اس کے اوپر قسم ہے. تو اس حدیث کو بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ بھی اس کے بارے میں وہ لکھ رہے ہیں. یہ آپ پیج نمبر 162 کا لاسٹ پیراگراف اگر دیکھیں، this hadith forms an important maxim. The text of the hadith has been expressed in the following way: evidence is for the person who claims, the oath is for the person who denies. Okay? اور یہ نیچے جو حوالہ دیا گیا یہ ایک فقہی کتاب دا مجلہ، اس کا حوالہ دیا گیا کہ ایویڈنس یہ گواہی اس شخص کے اوپر ہے جو دعویٰ کرتا ہے، اور قسم اس شخص پر ہے جو انکار کرتا ہے. تو یہ حدیث بھی بنیادی جو ہے وہ فقہی قواعد میں سے ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کچھ فقہی تفصیلات جو ہیں وہ موجود ہیں، جس میں the definition of plaintiff and defendant، جو مدعی ہے وہ اور جو اپنے حق کا دفاع کر رہا ہے ان کی علماء نے باقاعدہ جو ہے وہ تقسیم کی ہے، ان کو ڈیفائن کیا ہے. اسی طرح the meaning of البینہ اور proof، اس کا کیا مطلب ہے، اس کو ڈیفائن کیا گیا ہے، اور یہاں اس کی ہم تفصیل دیکھ سکتے ہیں. اور وہ کرائٹیریا کیا ہے جو کسی وٹنس کو قابل قبول بناتا ہے. ظاہر ہے کہ جب کوئی آدمی دعویٰ کرتا ہے تو اپنے اس دعوے کے حق میں اس کو دلیل پیش کرتا ہے. اس میں جو ہے وہ جو چیزیں لکھی گئی ہیں وہ 5 چیزیں ہیں. نمبر 1، the witness must be sane and competent، یعنی وہ عقلی اعتبار سے وہ شخص سین، یعنی ٹھیک، اس کی عقل ٹھیک ہونی چاہیے اور کمپیٹنٹ ہونا چاہیے اس معاملے کو، اس کو جانتا ہو کہ یہ کیا چیز ہے. نمبر 2، in general the witness must be an adult، یعنی وہ بالغ ہونا چاہیے. نمبر 3، the witness must be a Muslim unless it be in a case dealing with non-Muslims، اگر تو مسلمانوں کے کیس ہے، مسلمانوں کا معاملہ ہے تو اس میں گواہ بھی مسلمان ہوں گے. لیکن اگر غیر مسلموں کا معاملہ ہے تو پھر غیر مسلم بھی اس کے گواہ ہو سکتے ہیں، مسلم بھی ہو سکتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے معاملے کے گواہ جو ہے وہ مسلمان ہیں. نمبر 4، the witness must be of sound memory، کہ اس کی یادداشت کے اوپر کوئی شبہ نہ ہو، یہ نہ ہو کہ وہ لکڑ وہ بھول جا رہے ہیں، بلکہ ساؤنڈ میموری رکھتا ہے. نمبر 5، the witness must be person of integrity and honesty، وہ اس کو سماج کے اندر، معاشرے کے اندر ایک دیانتدار اور ذمہ دار شخص کے طور پہ پہچانا ہے. تو یہ شرائط بیان کی ہیں. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن مجید میں بھی یہاں بھی آیات پیش کی گئی ہیں، خاص طور پہ سورہ بقرہ کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے گواہی، یہ گواہ دینے والوں کو ذمہ داریاں بیان کی ہیں کہ گواہی دینے والوں کو خدا کا خوف رکھنا چاہیے، اور گواہی دیتے وقت کسی کی حمایت یا کسی کا نقصان نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے بیان کی، جس کو فقہ کے اندر
کے بعد ہمارے پاس حدیث نمبر 34 ہے. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. On the authority of Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, who said, I hear the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam say, when any one of you sees anything that is disapproved of by Allah, let him change it with his hand. If he is not able to do so, then let him change it with his tongue. And if he is not able to do so, then let him change it with his heart, though that is the weakest faith. یہ حدیث ہم اسلامک اسٹڈیز کمپلسری میں بھی پڑھ چکے ہیں، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منکر جو کہ جس کا مٹانا، جس کو روکنا مسلمان کی ذمہ داری ہے، اس کے بارے میں آپ نے ایک درجہ بندی بیان فرمائی. اس درجہ بندی میں یا اس کیٹیگری میں سب سے پہلا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان جب کسی منکر کو دیکھے، ایسی چیز کو دیکھے جو اللہ تعالیٰ نے